سیکولرزم، آج ہوگی بات اس پہ کہ یہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس سے مطلب کیا لیا جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ تو میں ہوں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے۔ سیکولرزم دو لفظوں سے مل کے بنا ہے، سیکولر اور ازم۔ ازم کا مطلب ہوتا ہے نظریہ حیات، کوئی مکتبہ فکر، کوئی وے آف تھنکنگ، کوئی اسکول آف تھاٹ، کوئی ایک فلاسفی، کوئی ایک آئیڈیالوجی، کوئی تھنکنگ پیٹرن۔ اور سیکولر کا جو مطلب عموماً لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے کہ شاید اس کا مطلب مذہب اور ریاست کی سیپریشن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ جو لا مذہبیت کا ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کا ترجمہ کرنے کے لیے، تو وہ غلط ہے، وہ ایسے نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اصل میں آپ لفظ یوز کر سکتے ہیں وہ ہوتا ہے ہم مذہبیت۔ آپ فرض کریں کہ آپ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کی تعداد 5، 10، 15، 20، 50 ہو سکتی ہے۔ ان میں کچھ اکثریت میں ہوں گے، کچھ اقلیت میں ہوں گے۔ آپ سیکولرزم کو ایک دائرہ سمجھ لیں، آپ تمام مذاہب کو اس دائرے کے اوپر رکھیں، ایک مذہب، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، سب کو آپ اس پہ رکھیں۔ تو جب آپ ان کو رکھیں گے تو ان کے درمیان جو ایک چیز کامن ہوگی نا، جس کو آپ ہم مذہبیت کہیں گے، وہ ہوگا سیکولرزم۔ وہ سیکولرزم کیسے ہوگا؟ سیکولرزم جو ہے یہ ٹرم جب یوز کی گئی تھی، جب یہ قائم کی گئی تھی، جس بندے نے یہ قائم کی تھی، تو یہ اس کا مطلب اصل یہ تھا کہ کوئی ایسا ایک طریقہ اپنایا جائے، کوئی ایسا معاشرتی نظام دیا جائے کہ لوگ مذہبی طور پر ایک دوسرے کو اپنائیں اور مل جل کر رہیں اور ان کے درمیان کبھی لڑائی نہ ہو۔ جی ہاں، اگر آپ اس کو سیکولرزم کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو یہ پھر آپ کو لا مذہبیت نہیں لگے گا، یہ مذہب کے خلاف نہیں لگے گا، یہ آپ کو ہم مذہبیت لگے گا کہ تمام مذاہب کو یہ ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اب دو جو بڑے پریمسز اس کے اندر پائے جاتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ اور ریلیجیس افیئرز کی آپس میں علیحدگی ایک بات، اور دوسرا جو قانون ہے اس کے سامنے تمام جو مذہبی ریاست کے جتنے بھی گروپ ہیں وہ اس کے سامنے برابر ہوں گے۔ اب یہ جو آپ کا سیکولرزم ہے، اب یہ مختلف چیزیں آپ کو بتاتا ہے کہ یعنی یہ سب کو ملا کر رکھتا ہے ایک جگہ۔ عموماً اس کے بارے میں جو چیزیں کانسیپٹ جو بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کو عموماً مس گائیڈ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور اس کو غلط یوز کیا جاتا ہے، اور اس کو یوں یوز کیا جاتا ہے کہ جیسے جو بندہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ سیکولر ہے، تو اس کے بارے میں آپ کے اندر ایک عجیب قسم کی کچھ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ شاید یہ کوئی مذہب کے خلاف آدمی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک اسٹیٹ کے اندر ایک فرد ہوتا ہے، ایک مذہب ہوتا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ریاست۔ اب جو سیکولرزم ہے وہ فرد اور مذہب کو کیسے لے کے چلتا ہے؟ فرد اور مذہب کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو مذہب ہے وہ رکھے، جس کا جو مذہب دل کرے وہ رکھے، جس کا جو مذہب نہیں رکھنا کوئی چاہتا اگر مذہب، تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس کے اندر آزاد ہوتا ہے۔ کیونکہ مذہب چلتا کن چیزوں پر ہے؟ ایک ڈاگماز پر چلتا ہے۔ آپ کے کچھ ایسے پرنسپل ہوتے ہیں، کچھ رولز ہوتے ہیں جو آپ مذہب جو آپ کو دیتا ہے اور آپ اس مذہب پر عمل کرتے ہیں۔ دوسرا آپ کا کوئی نہ کوئی وے آف ورشپ ہوتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ہر مذہب کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں، کچھ شعار ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جو وہ اپناتے ہیں۔ تو اب اگر ہم سیکولرزم کی بات کریں تو وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی مذاہب ہیں ایک سی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان سب کو ملا کر رکھنا ہے۔ ان کے ڈاگماز، وہ اپنے اپنے ڈاگماز میں آزاد ہیں، اپنے اپنے جو ان کے مذہبی اصول ہیں ان میں وہ آزاد ہے، جس پر دل کرے بلیو کرے۔ پھر جس چیز کی وہ ورشپ کرتے ہیں اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ جو ریچولز ہیں ان کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، اسٹیٹ بھی ان کو کچھ نہیں کہے گی۔ اب یہ ہر معاشرہ میں ہر طرح کے مذاہب ہوتے ہیں، تو یہ جو سیکولرزم ہے یہ رنگ، نسل، مذہب، تقسیم سے ہٹ کر مل جل کر رہنے کا ایک انداز ہے۔ اب یوں نہیں ہوتا سیکولرزم میں کہ جو لوگ اقلیت میں ہیں ان کے اوپر اکثریت جو ہے وہ قابض ہو جائے۔ سوسائٹی سیکولرزم نظام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ جو وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی جس مذہب پر عمل پیرا ہے اس کو ہونے دے۔ لیکن اگر ہم دوسری طرف بات کریں، یعنی یہ جو فرد اور مذہب کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو فکر کی آزادی ہے، ہر شخص کو اپنے لیے سوچنے کا حق ہے،
تمام فکری امور میں ان کو اختلاف رائے کا بھی حق ہے، لیکن سیکولرزم جو ہے یہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ انسان محرومیوں سے بچ کے رہے۔ تو سیکولرزم جو ہے یہ تمام مذاہب کو آزادانہ طور پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور پھر اس کا مقصد یہ نہیں کہ کسی مذہب کو نظر انداز کیا جائے یا تحفظ نہ دیا جائے۔ ریاست جو ہے وہ اس کے مذہب کو، اس کی سوچوں کو، اس کے عقائد کو، اس کے ریچولز کو، وے آف لیونگ کو تحفظ دے گی، اس کے درمیان یہ کسی طرح کا ریلیشن پایا جائے گا۔ اور اگر ہم فرد اور ریاست کی بات کریں تو ہر فرد جو ہے وہ شہری کے طور پر ہے ریاست کے لیے، وہ مذہبی کے طور پر نہیں ہے۔ اس کا مذہب جو بھی ہے اس کو وہ قبول کرے اور اس پر عمل کرے، اس کے ڈاگماز کو، اس کو لے کے چلے، لیکن قانونی طور پر وہ جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر وہ 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، تو وہ اس ریاست کے قانون کے سامنے برابر ہے۔ اور پھر اگر ہم بات کریں مذہب اور ریاست کی، تو مذہب اور ریاست میں اس طرح سیپریشن ہے کہ مذہب جو ہے وہ ریاست کے اندر اس کے معاملات، اس کے جو قوانین ہیں ان میں مداخلت نہیں کرے گا، اور جو ریاست ہے وہ لوگوں کے جو مذاہب ہیں وہ ان کے اندر جا کے مداخلت نہیں کرے گا۔ پھر ریاست کے پاس ہر شہری کے حقوق برابر ہے، یعنی ان کو فریڈم آف سپیچ ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی، فریڈم آف تھاٹ ہوگی۔ تو اگر ہم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ سیکولر ہوتے ہیں وہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کسی معاشرے کو سمجھنے کے لیے کوئی ایسا معاشرتی نظام آپ لے کے آتے ہیں کہ اس کو معاشرتی نظام کو آپ صحیح طور پر سمجھنا شروع کر دیں، تو اس سے کوئی جو دیندار ہے وہ بے دین نہیں ہو جاتا، اور جو خدا پرست ہوتا ہے وہ دھیریہ نہیں ہو جاتا۔ سیکولرزم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر کسی کا حق ہے کہ سچائی کا راستہ خود تلاش کرے، جس کا جو مذہب ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھے۔ تو اس سے کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر کوئی سیکولرسٹ ہے اور وہ ایتھیسٹ ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اور ایتھیسٹ بھی سیکولرسٹ ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی سیکولرسٹ ہوگا تو وہ ایتھیسٹ ہوگا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سیکولرسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا مذہب ہو یا نہ ہو، چونکہ مذہب کا نہ ہونا بھی تو ایک مذہب ہوتا ہے، لیکن وہ جتنے مذاہب ہوتے ہیں، الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، وہ تمام کو سپیس دیتے ہیں، جو بھی میں نے آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں کہ رنگ، نسل، مذہب کی تقسیم کے بغیر ان سب کو سپیس دی جاتی ہے، اور وہ ایک ایسا فریم ورک بناتے ہیں کہ جس کا سب سے تعلق ہو۔ یہی تو ریاست کا کمال ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا فریم ورک بناتا ہے جس میں سب برابر ہوتے ہیں، اور اس کا جو ہر کسی کا اس کے جو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، اپنا عقیدہ، اپنا ایمان، اپنا مذہب، اس کے انتخاب کی آپ کے پاس آزادی ہے، یہ سیکولرزم ہے۔ ان سب پر آپ کو عمل کرنے کی بھی آزادی ہے، یہ بھی سیکولرزم ہے۔ ایک مذہبی طبقہ دوسرے مذہبی طبقے پر تنقید نہیں کرے گا، ایک مذہبی طبقہ دوسرے مذہبی طبقے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ان کو دبائے گا نہیں، ان پر حکمرانی نہیں کرے گا، ان پر ظلم نہیں کرے گا، ان پر ناانصافی نہیں کرے گا، ان کو کم تر نہیں سمجھے گا۔ یہی سیکولرزم کا کمال ہے۔ اقلیت پر ظلم نہیں ہوگا، اور کوئی قانون ایسا نہیں بنے گا جو کسی مذہبی نظام کے خلاف ہو۔ اور جہاں تک سیاسی نظام کی یا ریاستی قانون کی بات ہے تو وہ کوئی ایسے سول کوڈ جو وہ دے گا وہ بغیر کسی مذہب کے اثر کے لاگو ہوں گے، یعنی قانون کے سامنے تمام لوگ برابر ہوں گے۔ اور کسی مذہب میں جو جیسے آپ گورنمنٹ کو لے لیں، یعنی گورنمنٹ کسی بھی ریاست کی بات کر رہا ہوں، ریاست کی گورنمنٹ کسی مذہب کو اسپیشلی جا کے سپورٹ نہیں کرے گی، اس کے سامنے سب برابر ہوں گے، اس کا قانون، اس کا سسٹم، اس کی چیزیں، وہ سب ان کے لیے برابر ہوں گے۔ ہاں، حکومت کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آ جائے، مذاہب کے درمیان کوئی کلش ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کو حل کرنے میں یہ مدد کرے گی، لیکن جب نظریہ کے مسئلہ آ جائے گا، نظریہ کی بات ہوگی، تو یہ ریاست اس کے اندر انٹرفیئر نہیں کرے گی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر آپ فرد کو رکھیں تو نیچے آپ ایک سائیڈ پہ یہ تکون بنتے، ایک پہ آپ ریاست کو رکھیں، ایک پہ مذہب پہ رکھیں، تو ہوگا کیا کہ اس کو یوں لے کے چلنا ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے ضرر رساں نہ ہو، اور سب کو جسٹس ملے اس ریاست سے، مذہبی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بردرہڈ سے رہیں، اور ریاست ان کو اور ہر فرد سے دوسرے فرد کو اور ریاست سے فرد کو ایکویلٹی ملے، ایکویلٹی ملتے جسٹس ملے اور ایک بردرہڈ ملے۔ اسی تمام نظام کو کہتے ہیں سیکولرزم۔
اور یہ جو سیکولرزم ہے یہ بنیادی طور پر مذہب اور ریاست کی سیپریشن ہے، لیکن ان نیگیٹو سینس میں نہیں ہے. یہ پھر بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ایک دائرہ سمجھ لیں، اس کے اوپر تمام مذاہب کو رکھ دیں اور ان کے درمیان پیار ہے، محبت ہے، وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، وہ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کرتے، مل جل کے رہتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، ساتھ لے کے چلتے ہیں سب کو، قانون کے لیے سب برابر ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. تو اسی کو کہتے ہیں سیکولرزم. جی ہاں، سیکولرزم. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.